ہمیشہ رہنا ہم نے کسی کے لیے نہیں بنایا۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تو جو آیا ہے، کسی نے 10 دن گزارے ہیں، کسی نے 40 دن گزارے ہیں، کسی نے 40 سال گزارے ہیں، کسی نے 100 سال گزار لیا ہے۔ چلو حضرت نوح علیہ السلام، علماء نے لکھا، بعض نے لکھا 950 سال، بعض نے لکھا 1100 سال۔ اب آپ اندازہ کیجیے گا کہ ہم کیا ہیں، یہ جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھا کریں تو درد بھی ملتا ہے اور ان کے تجربات سے بندہ مستفید بھی ہوتا ہے۔ میرے دادا جی کی عمر تقریباً 80 سال کیا کے پیچھے، تو میں ایک دن پاس بیٹھا ہوا تو مجھے کہا کہ یار اینجی زندگی لانگی یہ پتہ نہیں چلے، 80 سال والا بابا یہ کہہ رہا ہے کہ اینجی لانگی یہ پتہ نہیں چلے۔ اور میں آپ کو ان کی بات بتانے لگا ہوں کہ جنہوں نے 950 سال گزارے، 180 سال 950 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کسی نے پوچھا کہ اتنی 100 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، کیسا پایا ہے اس زندگی؟ سننا ذرا، کہنے لگے 950 سال، 950 سال، 9 صدیاں ہیں، 10ویں صدی بھی آ گئی۔ تو کہنے لگے میں نے اس دنیا کو اور اس زندگی کو اس طرح پایا ہے کہ ایک دروازے سے میں داخل ہوں، دوسرے سے نکل گیا۔ یہ جس دنیا کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں نا، یقین ماننا یہ کچھ نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ جو ہمارے بڑے تھے نا، جب جانے کا وقت آتا تھا نا، حضرت بلال کے بارے میں آپ پڑھ لیں، اسی طرح بزرگان دین کے بارے میں آپ پڑھیں، تو گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، وہ روزانہ نا تقریباً 15 سپارے یا ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے روزانہ۔ تو جب آخری وقت قریب آیا نا، تو چونکہ وہ گھر کے اوپر والے حصے میں، اوپر والے کمرے میں جا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، انہوں نے نیچے آنا چھوڑ دیا، وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ تو جب آخری ایام آئے نا، تو بیٹا اندر ہونے لگ پڑا، تو باپ نے تو قدر ہوتی ہے، ویسے بھی باپ کی قدر ہوتی ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے ہیں۔ تو وہ آپ دیکھو نا، چونکہ کمائی کی تھی سی ہے، تو وہ اپنے نا بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگے تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے وہ جو راتوں کو جاگ جا کے میں تلاوت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے عطا کرے گا؟ اللہ سمجھ رہے؟ یعنی کہ جس بندے نے حقیقت سمجھ لی ہے نا، تو اسے پتا ہے کہ بھائی جان ہے، یہاں پہ آپ کسی کو بھی پوچھ لو دل کرتا ہے مرنے کو کہ نہیں کرتا، تو بھائی دل کرے یا نہ کرے موت آ گئی۔ یہ سیالکوٹ کینٹ کے اندر ایک مائی صاحبہ تقریباً 5-6 ماہ میں دنیا سے گئی ہیں، تقریباً ان کی 80 سال سے بھی اوپر کی ایج تھی۔ ان کی خاتمہ نے یہ بات بتائی ہے، ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی پراپرٹی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا بیٹے ان کے بعد، تو ان کی خاتمہ نے یہ بات بتائی ہے۔ دیکھو ایک بندہ دوائیوں کے ساتھ گزارا کر رہا ہو، دوائیوں کے ساتھ کیا زندگی ہے یار، کھا کے نیند آنی ہے، کھا کے سکون ملنا ہے، تو دوائیاں تو اندر تباہ کر دیتی ہیں۔ اب اس کی خاتمہ جو ہے نا، اس نے بتایا مائی کے مرنے کے بعد، خاتمہ کہنے لگی کہ جب مائی کا آخری وقت تھا نا، تو میں چونکہ قریب تھی، تو مائی نے مجھے کہا میرا جانے کو دل نہیں کرتا، میرا جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو بھائی دل کرے یا نہ کرے، جن کے جانے سے جان جاتی ہے، ہم نے ان کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ بابا فرید نے کہا کوئی بلے ناس تے نخرے ہریچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلے، کوئی گھر کے مقصد آبندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلے۔ غلام فرید ہے کہ سب مسافر میں، کوئی آج چلے کوئی کل چلے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر امیر کو بھی موت آنی ہے، غریب کو بھی موت آنی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ اپنے پلے باندھ لو ہے، اوتھے عملہ دے ہونے میں بیٹھی، اوتھے میں پہلے آپ کو ایک حدیث سناؤں تاکہ آپ کو مزاج بدلے۔ اللہ کے بندو، جب جانا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے نہیں جانا، جب جانا ہے تو پھر یار، چونکہ یہ جو موت ہے نا، موت یاد رکھنا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے نا یہ اختتام کا نام ہے، موت اختتام کا نام نہیں ہے۔ موت کی ڈیفینیشن جو علماء نے لکھی ہے نا، فرماتے ہیں کہ جسم اور روح کی یہ جو جدائی ہوتی ہے نا، اس کو موت کہا جاتا ہے۔
ہاں ورنہ یہ جو موت ہے یہ ایک بہت بڑا کام کرتی ہے، یہ اس سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ ہاں اگر آپ قرآن پڑھو تو صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جب ملکوت علیہ السلام آئے کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا کہ دوست بھی دوست کی روح کو قبض کرتا۔ تو آپ نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ کا خلیل تو یہ کہتا ہے کہ دوست بھی دوست کی روح کو قبض کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جا کے میرے خلیل کو کہو کیا کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات کا انکار کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جس بندے نے وہ سمجھا ہے نا کہ بھائی آپ میں نے اتنا کچھ چھوڑ کے جانا، بھائی سارے چھٹ کے دینے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ سکندر ہم تو 5 مرلے والے ہیں، 10 مرلے والے، چلو 10 قلعے والے ہو گیا۔ تو سکندر جس نے دنیا کو فتح کرنے کا نظریہ دیا، تو یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں انسان تھے۔ یہ سکندر جیسا بھائی ایسے جا رہا ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ تو اس لیے حدیث آپ کو اس لیے سنانے لگوں تاکہ آپ کا ذوق بدلے ہے۔ اب دیکھو آپ کو پتہ لگے کہ یار کل آپ کی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے ملاقات ہے، تو کتنا ذوق چڑھے گا؟ اور بولو تو صحیح، یہ ذوق ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مزید ذوق چڑھے گا۔ میں آپ کو حدیث ایسی سنانے لگا ہوں، اگر کلیجے میں ٹھنڈ پڑے تو کہنا سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، بھائی پسند نہیں ہے تو تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم یہیں پہ رہنا چاہتے ہیں، وہ مر گئے تو پھر کیا ہونا ہے، وہ والا کام نہیں، جینون۔ فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اب سنو الفاظ میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ اس کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ اس سے زیادہ اس کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اور یار اللہ اس سے بڑا کون ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو یہ ہر چیز کو نا ایک ضرورت کے تحت ہو۔ کوئی غم آ جائے تو محسوس کیا کرو بھائی اس نے بھی چلا جانا، کوئی خوشی آ جائے تو محسوس کیا کرو اس نے بھی ایک دن رخصت ہو جانا۔ جب آپ ہر چیز کو عارضی سمجھو گے نا، یقین مانو آپ بڑے سکون کے اندر آ جاؤ۔ ورنہ یاد رکھنا بہت ایسے لوگ ہیں یہ دنیا ان کو چھپا دیتی ہے۔ آپ دیکھو نا، آپ میں سے تو کوئی بھی اس لیول کا بندہ نہیں ہوگا۔ یہ جنگیر ترین کا بھائی عالمگیر خان دنیا سے گیا، اربوں پتی تھا، خودکشی اس نے کی ہے، اپنا ہیلی کاپٹر اس کے پاس ہے اور اربوں روپے۔ اکثر آپ میں سے ایسے ہوں گے جس نے کروڑ بھی رقم نہیں دیکھا ہوگا، اربوں روپیہ اس کے پاس ہے، نرم بستر ہے، بڑا محل جیسا اس کا گھر ہے۔ تو وہ جانے سے پہلے کیا تحریر کر کے جا رہا ہے؟ وہ کہتا بھائی میں اس وجہ نہ خودکشی کر لگا، میری زندگی میں سکون نہیں۔ اللہ دے بندے منو نہ ارباں چ سکون نہیں۔ دیکھو نہ سکون ہوندا اس کا دماغ کیڑا بھائی اپنے آپ کو خودکشی کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جس آلے سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، میرے حضور نے فرمایا قبر میں قیامت تک اسی کے ساتھ مارا جائے گا، پھر فدا کیا جائے گا۔ ایک تو اگلی سزا ہے نا، ایک تو یہ بندہ کاٹ کے جاتا ہے، تو اللہ جاننے والا تو بھائی مانو۔ ہم ہماری قوم کا مزاج یہ ہے جب تک سر پہ نہ پڑے تو اس قوم کو سمجھ نہیں آتی کہ اب بنانے والا کیا رہا ہے۔ لائف کو بنانے والا کہتا ہے بھائی یہ دھوکہ ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے، ہاں بندہ کہتا ہے بھائی سارا کچھ پیسہ ہے۔ ہاں یہ حقیقت بات ہے، اب ہر بندے کو پکڑ کے دیکھ لو، بھائی کہتا ہے جدھر کو پیسہ ہے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ تو میں کہا دیکھو پیسے نہ جو سارا کچھ ہو سکتا ہے، پیسے نہ سکون نہیں دلاتا ہے۔ اب بھائی اس کا دماغ رہا تھا، وہ جاتا رات کو نیند کی گولیاں کھا کے وہ سوتا تھا، اس نے خود نہیں کہا اپنی تحریر کے اندر۔ تو اس بات کو محسوس کرو اللہ کے بندو، یہ جو آپ کا سسٹم ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہو کہ واٹیاں اس نے ڈھیل دی رکھی ہے تو آپ کو پوچھا نہیں ہے۔ مجھے کچھ بندے کہتے ہیں حضرت صاحب غور کرنا یہ جملے کی طرف، چنگا بھلا بندہ سی مر گیا۔ وہ بھائی چنگا بھلا ہی تو مریا کیوں؟ انڈرسٹینڈ کرو اس چیز کو، چنگا بھلا ہی تو مریا کیوں ہوئے؟ پھر منو نا کوئی ہے جڑا چنگے بھلے نوں بھی مار دے۔ اللہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کا سسٹم ایسے ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھو یہ موبائل ہے،
جس کمپنی کا بھی ہو 6 مہینے کے بعد نیا ورژن آتا ہے تو آپ کو میسج نہیں آتا کہ اپڈیٹ کر لو؟ تو دے کے بھی بھائی انہوں نے پتا ہے کہ ورژن جو ہے نا وہ ابھی تک اس کا تعلق ہے بنانے والے کے ساتھ، تو آپ کو کیا پتا آپ اس نے بنایا ہے تو آپ کا سسٹم کسی کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے نا بابا۔ کوئی ہے جو زندگی دیتا ہے، کوئی ہے جو موت دیتا ہے، کوئی ہے جو سکون دیتا ہے، کوئی ہے جو راحت دیتا ہے۔ وہ جو سب کچھ دیتا ہے نا وہی خدا ہے، جو سب کچھ دیتا ہے وہی خدا ہے۔ دیکھو نا ہمارے ملک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی لڑائی ہے نا وہ کرسی ہے۔ کیا ہے؟ کرسی۔ قوم ذلیل ہو جائے، قوم برباد ہو جائے، ان لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یقین مانو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خشیت الہی تھی اس کا جو میں نے خلاصہ نکالا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ فاروق اعظم وہ ہے، اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں فاروق اعظم کا۔ جن کو حضور مانگے نا اس کو فاروق آ جاتا ہے۔ اس سے بڑا تعارف خدا کی قسم ہے، سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، عمر مراد مصطفیٰ، اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں۔ تو آپ کی ساری زندگی کا خلاصہ جو میں نے پڑھ کے میں نے لکھا وہ یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خشیت الہی کا غلبہ تھا کہ یار اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کی جواب تھا۔ یقین جانو ساری زندگی کا یہ خلاصہ، یہ اللہ نے پوچھ لیا کی جواب۔ اس لیے میرے دوستو جو چیز آپ کے نصیب میں ہے، میں آپ کو بات بتاؤں کہ کائنات دیکھو ایک مرلہ ہے جو 5 لاکھ کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری کائنات بھائی اربوں خربوں ڈالر ہیں، کتنا کچھ ہوگا اس میں، ہیرے جواہرات پیٹرن ہے کہ نہیں، ان میں تو ہم ساری کائنات کی نا حیثیت دسا لگا حدیث سنا کے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ساری دنیا ایک پاسے، فجر کی 2 سنتے ایک پاسے، یعنی کہ حضور کی نظر میں جس کے پاس فجر کی 2 سنتے ہیں نا ہے وہ نبی پاک وہ اتنا قیمتی نہیں جس کے پاس ساری کائنات ہے، حضور کی نظر میں وہ قیمتی ہے جس کے پاس فجر کی 2 سنتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو آپ بہت کچھ سمجھتے ہو، آپ دیکھو 15 کروڑ روپے کی 2 ٹکٹیں لے کے تو وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے، انہوں نے اندازہ کرو نا، ارب پتی نہیں اربوں ڈالر والے سن، بھائی اربوں ڈالر تھے تو امریکہ کی نیوی بھی آئی نا بچانے کے لیے، اربوں ڈالر تھے تو کینیڈا کی نیوی آئی نا، اربوں ڈالر تھے یو کے کی نیوی، فرانس کی نیوی۔ غریب کا بچہ یونان کے سمندر کے اوپر ڈوب رہا ہے، اتے ہیلی کاپٹر تو تاکتے پہ تماشا بناتے پہ، جب صبح کا وقت ہوا تو بس گڈ لسٹ کے اندر آنے کے لیے تو انہوں نے 100-150 بندے کو بچا دیا، باقی جو 300-400 ڈوب گیا ہے کہ ان کو پوچھنے والا۔ اور ہمارا بھی یہاں پہ جڑا جوان جاتا وہ تو انسانیت کے بڑے حقوق ہے، وہاں یہ انسانیت کے حقوق ہے۔ امیر مرتا پیا تو جناب آپ تو آ گئی ہے، ہیلی کاپٹر آ گئے، غریب مر رہا ہے اوپر ہیلی کاپٹر ہے بچانے کے لیے، یہ ہے ان کی انسانیت۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، اقبال بھی وہاں پہ گیا، کہتا ہے لیکن میں ان سے متاثر نہیں ہوا، کیوں؟ میں اپنے نبی کو پڑھ کے گیا تھا۔ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ۔ دیکھو نا ان کی دولت بھی دیکھو، ادھر میر مارا ہے تو سمندر کی تہہ جانے پہ، ادھر غریب مار رہا ہے، ہیلی کاپٹر اوپر ہے بچاتے نہیں۔ وہاں پہ دیکھو نا جو بچے ہیں انہوں نے بیان دیا، ان کی 2 رنگی طرح دیکھو ہے۔ تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے 15 کروڑ یا غریب یہ ہر ساری زندگی بھی لگا دے 15 کروڑ دے وہ کما سکتے ہیں، 15 کروڑ دے کے تو وہ پیچھے گئے ہیں۔ آپ سب سے میرا سوال ہے، غیر جانبدار ہو کے مجھے بتانا، اگر ان باپ بیٹے کو یہ کہہ دیا جاتا جنی دولت دو زندگی بچا دو، سب کچھ دے کے ساتھ لیں کہ نہ لیں؟ بولو سارے یہ اللہ دے بندے تانوں منہ دے لبے تے کدی اللہ دا شکر ادا کیتا جائے۔ ہماری پاکستانی قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، گلے کرن کے شکوا کرن کے ہے، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا۔ پچھلے دنوں کیلیفورنیا کے پروفیسر ڈاکٹر سے اس نے سوال کیا ہے، انہوں نے کئی ترقی کی ہے، ابھی تک گردہ کیوں نہیں بنا سکے ہیں؟ اس نے کہا اس کے اندر ایسی ایسی گرین لائنز ہیں
کہ وہ مشین کے اندر نہیں باندھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں اس کو ہم بنا سکتے ہیں۔ اس نے کہا اگر ہم بنا بھی لیں نا، سنو یادی کا اخبار کے اندر ہے، اس نے کہا اگر ہم بنا بھی لیں نا تو ایک گردہ اربوں روپے کا بنے گا۔ رب کائنات نے تب مفت گردے دیتے نہیں، جاؤ جا کے پوچھو کہ میں نے ہفتے بعد واش کرائے نہ دینے۔ اس نے کہا اگر اربوں روپے کا گردہ بنا بھی لے نا، گردے کی دماغ کیڑا پائے گا؟ اور تسی کہو گے گردے کی بھی دماغ ہوتا، اس پر پروفیسر ڈاکٹر نے لکھا، اس نے کہا گردے کے اندر اللہ نے ایسا دماغ اور ایسا سسٹم رکھا ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے نا، اس کے مطابق وہ جانچ جاتا ہے گردہ کتنا پانی رکھنا ہے، کتنا اس کے وجود سے نکالنا ہے۔ جڑا گردے کی بھی دماغ رکھے نا، انہوں خالق کا ارادہ کینا اللہ نے گردے تسی آپ پر کام پہ دے ہوئے تو کہتا ہے میں دتا کی ہے، میں لبیا کی ہے، 3 ٹائم کا کھانا تم کھاتے ہو، پیزا بھی ہفتے میں کھانا نصیب ہو جاتا ہے، شوارما بھی کھا لیتے ہو، بوتلیں بھی کہتے ہو کہ یار مجھے بہت یاد رکھنا، اس دور کے اندر نا کوئی بندہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ لکھنے والے نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ کم نہیں ہے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نہیں۔ یہ 1000 آئے گا آپ کو گیا 10,000 ہونا چاہیے، 10 آئے گا آپ کو گیا 10 لاکھ ہونا چاہیے، 10 لاکھ آئے گا آپ کو گیا 10 کروڑ ہونا چاہیے۔ تو یہ سسٹم ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس لیے جو مل جائے شکر ادا کرو۔ ٹھیک، ہمارے بڑے یقین جانو، وہ میں مجھے تو کس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹیجوں سے بزرگوں کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، کی جانی چاہیے، ان کی استقامتیں بھی بیان کرو، ان کی استقامتیں بھی بیان کرو کہ بھائی ان لوگوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب مولانا شاہ محمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باپ نے مرزائیوں کے ماتا سے آئین پاکستان کے اندر کیسی کیسی سکے داخل کروائیں، گروپ ہوئے، گروپ ہوئے، دوسرا گروپ ہوئے، تیسرا گروپ، اس وقت جناب تخت پہ لے کے آئے، اس وقت جس وقت کے اندر لاکھ پتی یا آدھا کروڑ پتی تو آپ جب لے کے آئے تو آپ مسکرا کے کہنے لگے اس کو لے جاؤ، ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا۔ یعنی کہ یہ پھر ہمارے بڑے ہیں سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک خلقہ اپنا بنایا ہوا تھا، تو کچھ آپ کے مریدین تھے وہ ذکر و فکر کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ کوئی آپ اللہ والا دیکھو نا، اللہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز میں لگانا کی ادائیگی کرتا ہے، سفید پوش ہے، کسی سے مانتا نہیں، خدا کا واسطہ ہے اس کی ہیلپ کیا کرو۔ یہاں جو مانگنے والے ہیں وہ پچھلے دنوں وہ پولیس والے نے نا ایک غریب سے وہ 2.5-3 لاکھ روپے چھین لیا، غلط کیا، کسی کے پیسے نہیں چھیننے چاہیے، اس نے عدالت میں ریٹ دائر کر دی، جج نے پولیس والے کو بتا دیا، اس نے کہا تیرے کو تو غریب ہے، تیرے کو اتنا تیرا 4-5 لاکھ روپے کتوں آیا، جاؤ بینک سٹیٹمنٹ لے کے، وہ بینک سٹیٹمنٹ لے کے گیا تو منگن والے دے اکاؤنٹ کے اندر 2.5 کروڑ روپے نکلے۔ تو یہ جو مانگنے والے ہیں نا، مانگنے والے اللہ دے بندے ہوئے اے دے روزانہ 2-3 لاکھ دیہڑیاں نہ دے رہے، اور جو سفید کچھ غیرت مند دے خدا خیال رکھو یار، یقین جانو ایک لقمہ اس کے وجود میں اتارو گے نا، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ تو سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ مریدین تھے، تو بادشاہ نے نا ماہانہ انکم مقرر کیا ہوا تھا، ماہانہ، وہ جناب ماہانہ ملنا بزرگ کا ہوتا تھا۔ آپ کو پتا ہے وزیر ہی مرواتے ہیں، ایک حضرت صاحب کے پیچھے تھے، وزیروں نے بیڑا گرک کرایا نا، قومی اسمبلی سے استعفے دے دو، پنجاب اسمبلی سے دے دو، پھر بات کہتے ہیں کاش ہم استعفے، تو وزیروں نے بیڑا، وزیر اگر خط مشورہ دینے والے ہونا تو بیڑا گرک بندے کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک وزیر نا بادشاہ کہنے لگا کہ جتنے پیسے آپ ان کو دیتے ہو، اتنے پیسے آپ سیکیورٹی پہ خرچ کرو تو دفاع مضبوط ہوگا، یہ درویشوں کو آپ پیسہ اتنا دیتے ہو۔ اس نے پیسے بند کروا دیے، تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو اب وہ جو بادشاہ تھا نا اس کے پیٹ میں ہوا پیدا ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے پیٹ میں ہوا پھرے تو بندے کا دماغ پھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ پھکی دو، ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے، مجھے لیمو پانی دو میرے پیٹ کے حالات کے۔ اب اس نے طبیبوں حکیموں کیونکہ باجیزام علی تو طوفان کا یہ شیر گولیاں نہیں شفا دیتی، وہ شفا دیتا، تو اب وہ بڑے حکیموں طبیبوں کے پاس گیا لیکن علاج کریے، اس کو کسی نے کہا کہ وہ سائڈ ہوتا شاہ کے پاس جاؤ، وہ قرآن پڑھ کی پھوک مارے، یہ دیکھو آپ گولی کو، گولی آپ کہتے ہیں یہ 1,500 کی گولی ہے، یہ کھاؤں گا تو میرا کام بنے گا۔ اللہ کے بندو
یہ گولیاں کچھ بھی نہیں ہیں، اپنے نبی کے فرمان میں یقین پیدا کرو. میرے پاس جو آتا ہے نا میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اسے کام کرتا ہوں. کیوں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے. آپ بتائیے وہ طبیبوں کے پاس بھی علاج نہیں ہوا. سائیں کو بکر شاہ بازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا بادشاہ، کہتا ہے کہ میرا معاملہ ٹھیک کر دیتے انہوں نے بھوک مار کے تو بادشاہ آپ کو دے دوں گا. آپ نے قرآن پڑھ کے بھوک ماری، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی. تو چونکہ اس نے وعدہ کیا کہتا ہے یہ بادشاہ تھا، اس کا تاج میں آپ کو پہنانا چاہتا ہوں. جملہ سنو یار اس بابے کو. کہنے لگے یار توجہ سننا، کہنے لگے یار میں نے اس بادشاہ کا کیا کرنا ہے جس کی قیمت پیٹ سے نکلنے والی ایک ہوا ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے؟ اس لیے میرے دوست خدا کا واسطہ ہے ضرور اس کے حالات کرنا، ضرور اپنے بچوں کے ساتھ خوش دلی سے زندگی گزارو، ضرور اچھا گھر بناؤ، سب کچھ کرو، لیکن یار خدا کا واسطہ ہے قبر کا خیال رکھو. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو کبھی آپ نے دیکھا ہے کبوتر کوئی بجلی پکڑ کے لے کے جا رہی تھی. آپ دیکھیے کبھی تسلیم نہیں کرتی کبوتر تھوڑا سا پاڑ مارے ہو جائے تو بلی تو نہیں کھول سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بلی کبوتر کا کیسے شکار کرتی ہے. اس لیے کبوتر کے اندر ایک خرابی ہے، وہ جب دیکھتا ہے نا بلی کو تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں نا بلی نظر آ گئی تو میں اپنی بھی نظر نہیں آ رہی. یہ خرابی ہے. اس لیے بلی کے جب خون نکل کے اس کو چھوڑتے ہیں نا تو پھر اس کو پتا لگتا ہے کہ کاش میں نے آنکھیں نہ بند کی. یہ اللہ کے بندے جو دعا کے مانا تو محمد علیہ السلام نے روح کر دی ہے نا پھر تو اپنے سانس ہونا ہے کاش میں کھانا بند کی. لیکن یقین جانو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو دنیا کے اندر یہ سب کچھ دیکھتے ہو نا، اگر آپ کے معاملہ ٹھیک نہ ہوئے اللہ کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کے حصے کی جوتیاں آپ کا بیٹا کبھی نہیں کھائے. آج کے دور کے اندر یار کسی پہ انے کا بھروسہ کر لینا. آج کے دور کے اندر پتر سگا پتر 2-3 دن پتا ہو میرے حالات کیسے ہیں، کاروبار نہیں چلتا تو یار 3-4 دن تجھے خرچہ نہ دو تو زندہ ہے تیرے کو نہیں آ کے بیٹھا یار تو زندہ ہے تیرے مرن تو بعد تیری قبر تے آ کے سورہ یاسین پڑھے گا تو زندہ ہے تیرے کو نہیں بیٹھا. جس دن اس یاد رکھنا فکر آخرت ایسی چیز ہے کہ حرام نہیں کھانا. جب بندے کو یہ پتا ہونا کہ بھائی اللہ کو جا کے جواب دینا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ بندے کو حرام نہیں کھانے دیتی. فکر آخرت ایسی چیز ہے. آخری بات میں نے پہلے عرض کی تھی میں 12 بجے جو ہے نا وہ چلا جاؤں گا. آخری بات صرف آپ کے سامنے رکھیں گے. دیکھو آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا، 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اتنا تو ہو گیا ہوگا. میرا ایک سوال ہے آپ سے، توجہ دیکھو یار تسی ایسے بیٹھے ہو بڑا دل تھوڑا ساتھ دے رہے تو تسی بیٹھے ہو. اگر نہ ساتھ دے رہا ہو جس طرح وہ 2-3-4 پیر جا رہے ہیں تو آپ چلے جاؤ باہر. کوئی خط واجب تو نہیں نہ خط کے پاس کے اندر آ کے بیٹھ. ٹھیک ہے؟ تسی یار کبھی ایسا نفس کو سوال کرو کہ یار فلاں بندہ دنیا تو گیا ہے وہ ختم دے ہوئے 2 گھنٹے تو بیٹھے. ایسے نفس کو سوال کرو ختم واسطے تم نے 2 گھنٹے بٹھایا نماز واسطے 15 منٹ کیوں نہیں بٹھایا. ایسے نفس کو سوال کرو کہ کمینے یہ کل میں دیکھ رہا تھا نا ہمارے نوجوان سڑکوں پہ کھڑے ہو کے سلیقے لگائیں پانی پلا رہے. پانی پلانا یقین مانو بہت بڑا اجر کا کام ہے. لیکن میں یہ کبھی سوچتا ہوں نفس نے 3 گھنٹے سڑک پہ کھلا چڑھیا 3 گھنٹے سڑک پہ کھلا چڑھیا تو یار وہی نفس نے 10-15 منٹ نہ ظہر پڑھنے دیے نہ عصر پڑھنے دیے نہ مغرب پڑھنے دیے. ہوں میں نے دسو امام علی مقام کی قربانی ایسے سبیل واسطے ہی یا نماز واسطے سے. تو یار خدا کے لیے یہ 2 نمبر یہ لوگ یقین جانو جب لوگ کہتے ہیں نا یزید یہ مرد اپنے مجھے لوگوں کی شکلیں دیکھ کر شرم آتی ہے. اس وجہ سے بس اس وجہ سے اس یزید کے لعنت پڑا بڑا آسان ہے. سویرے پاؤ شام پاؤ ہے یہ اللہ دے بندے ہو. یزید کی کرتا سی یزید شبابی کبابی سی. یزید نمازاں چھڈن والا سی. اللہ رسول دی نافرمانی کرن والا سی ہے. یزید زانی سی ہے تے اللہ دے بندے ہو اس یزید تے لعنتاں پاندے ہو تے جے وہی کرتوت تہاڈے اندر پائے جاندے نے تے اپنا کی کرنا.
دیکھو نا وہ گول گالا کٹنیاں وہ لانتا پڑے گا، بڑا آسان ہے یہ اپنا کی کرنا ہے۔ ایسے اللہ کے بندو جب یقین جانو، جب آپ کا اندر جو ہے وہ ستھرا ہو جائے گا نا، پھر جب تم کہو گے نا حسینیت زندہ باد، تمہیں قلبی سکون نصیب ہوگا۔ ورنہ یہ صرف یقین جانا یہ نہ رہی۔ مجھے آپ آخری بات میں کرنے لگوں، مجھے فیل کر کے بتانا، آپ کے ملک پاکستان میں سارے جواب دینا، آپ میں سے کوئی بھی روٹی کا چوٹی نہیں کہنے والا، سارے جواب دینا۔ آپ کے ملک پاکستان میں کوئی متقی بندہ، تجددگار بندہ ہے کوئی اللہ نہیں مان سکتا؟ یہ اللہ نے بندے کیڑے منہ میں دعا کر دیو یا اللہ عمر جیسا حکمران عطا کر۔ ادھر جب کوئی بندہ تجددگار کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، متقی کو تواڈے علاقے چ جنوں سارے مسلک والے کہندے ہن ایک بندہ ہے، وہ بندہ بھی اگر اللہ دے بندے نہیں اگے آ سکدا تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جنہاں نوں سورہ اخلاص ٹھیک طریقے نال دیو تواڈی گل کرن گے؟ مجھے یار ایک بندہ پراٹو پہ بیٹھا ہے، اسے کیا پتا سائیکل پہ گزرنے والے پہ کیا گزرتی ہے؟ پراٹھے والے کو کیا پتا بھائی؟ دکھیے دا دل دکھیا جانے، بے دکھیے نوں کی خبر؟ اس لیے میرے دوستو حقیقت کو سمجھو، ورنہ یاد رکھنا زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی داستان تک نہ رہے گی داستان، لیکن اس طرح گزار کے جاؤ گے جس طرح امام علی مقام نے غیرت کی زندگی گزاری ہے، تو پھر دیکھو امام علی مقام نے سب کچھ لٹایا ہے، سب کچھ لٹایا ہے، اور جس نے سب کچھ بچایا تھا اس کا حال کیا ہوا؟ 14 پتر تھے اس کے، 14، آج ایک بھی باقی نہیں رہا، نہ اس کی نسل باقی رہی ہے۔